أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله والأول والآخر والظاهر والباطن وهو العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا و بالہا و بنیہا الذين أذهب الله عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ عزیزان گرامی، ارشاد سرور کائنات ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بہت ہی مختصر سا کلام ہے، لیکن سارے مفہوم اس ایک جملے میں سمٹے ہوئے ہیں کہ لوگ فاطمہ کو سمجھ لیں۔ ہم اور آپ غم جناب سیدہ میں حاضر ہوئے ہیں، ان کا غم منا رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تعلیمات کو نشر کر رہے ہیں، ان کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کے امام کو ان کی جد مظلومہ کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کیوں یہ نام فاطمہ پہ آئے ہیں؟ یہ نام فاطمہ اتنا عظیم ہے کہ ان سے محبت کی وجہ سے، ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کی سیرت کی وجہ سے ہم اور آپ یہاں پر یکجا ہو گئے۔ عمر بہت مختصر سی ہے، لیکن کام بہت بڑا ہے۔ آج یہ ہماری آخری مجلس ہے اور کل کی طرح انتظار نہیں کرنا ہے۔ کل جس کا انتظار کیا تھا آج وہ ہم سب سے پہلے آ گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ تو عزیزان گرامی، ہماری نگاہوں میں عظمت جناب سیدہ ہے جس نے ہمیں فرش جناب سیدہ تک رسائی دی ہے۔ ان کے فضائل اور مناقب اور سیرت اور مصائب سننے کی انہوں نے توفیق دی ہے۔ یہ نام فاطمہ کی عظمت ہے کہ ہمیں یہ سعادت ملی کہ ہم ان کا ذکر کرنے کے لیے آئے اور آپ ان کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ یہ نام بڑا عظیم ہے۔ پیغمبر نے مختصر سا فرمایا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور جناب فاطمہ نے اپنا تعارف جو ہے دربار میں فقط یہی کہا میں فاطمہ ہوں۔ جناب سیدہ کی سیرت اور ان کی زندگی اور ان کے حالات ہماری نگاہوں میں ہیں۔ یہ بھی معجزہ خداوندی ہے
کہ دشمنوں نے ساری دشمنیاں نکال لیں لیکن عظمت اہل بیت ہمارے سامنے ویسے ہی برقرار ہے۔ جناب سیدہ نے وہ تمام ظلم اور ستم دیکھے ہیں، یہ غدیر سے واپسی میں جو سازشیں رچی گئی ہیں جناب سیدہ نے دیکھا ہے۔ آخری حج میں سبھی گئے ہیں، پہلا اور آخری نبی کا ایک ہی حج ہے۔ نبی فرما رہے تھے یہ ہماری زندگی کا آخری حج ہے۔ نبی کے کئی حج نہیں ہیں، نبی پہلے جاتے تھے تو راستے میں کفار و مشرکین روک دیتے، نہیں کرنے دیں گے، صلح حدیبیہ گواہ ہے، اگلے سال آئیے گا۔ نبی کا پہلا اور آخری حج ہے، نبی نے بتلا دیا یہ ہماری زندگی کا آخری حج ہے۔ ہر ایک اس حج میں شامل ہے کہ پیغمبر کے ساتھ یہ حج ہوگا۔ حج میں وہ سارے انتظامات کیے گئے جو اللہ نے چاہے، اور جب علی کے ہاتھوں میں ولایت اور امامت اور خلافت کا منصب جو ہے غدیر میں دے دیا گیا تو سازشیں جو ہیں رچی جانے لگیں۔ کچھ یہ چاہتے تھے کہ نبی کو راستے ہی میں تمام کر دیا جائے، لیکن جسے اللہ رکھنا چاہے، اگر فرعون موسیٰ کو مارنا چاہتا ہے تو خدا فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ کو پال دیتا ہے۔ جسے رکھنا چاہے وہ راستے میں سازشیں رچی گئیں، اوپر سے پتھر بڑا سا گرایا گیا تاکہ یہیں حادثہ ہو جائے اور کام یہیں تمام ہو جائے۔ اللہ نے بجلی چمکائی، خود بھی دیکھا، اپنے خاص و خاص صحابہ کو بھی دکھلایا، دیکھ لو کون لوگ ہیں۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، جو سازشیں رچتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو باطل پہ ہوتے ہیں، ان کے دل میں چور چھپا رہتا ہے۔ چنانچہ اس صحابیے سے جو ہے یہ لوگ پوچھا کرتے تھے کہ اس رات جو نام تمہیں رسول اللہ نے بتلایا ہے اور دکھلایا ہے، کہیں اس میں ہمارا نام تو نہیں ہے؟ لیکن یہ ایک امانت تھی، رسول اللہ نے امانت کے طور پہ بتلایا تھا کہ اسے بس اپنے پاس رکھنا، حالات دیکھنا، جائزہ لینا، حق پر رہنا، در اہل بیت چھوٹنے نہ پائے۔ دیکھ لو ان کے کارنامے۔ ہم اور آپ ہوتے تو آج کل تو سارا فیشن یہ ہے کہ جو بھی امانت دی جائے فوراً خیانت کر لو۔ اہل بیت کے بہت سے پیغامات ایسے ہیں جو امانت کے طور پر ہیں، ہم ہی اور آپ اس میں خیانت کر رہے ہیں۔ امانت کو امانت کی طرح رکھو۔ اہل بیت نے کس کے ساتھ کیسے رہنے کے لیے کہا ہے، ان کے ساتھ کیسا کردار پیش کرنا ہے، یہ امانت ہے۔ وہ امانت جو ہمیں مصلی پہ ادا کرنی تھی وہ ہم سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، یہ خیانت ہے۔ وہ امانت جو ہمیں دل میں کرنی تھی، گھر میں کرنی تھی، وہ ہم معاشرے میں لے کر آ گئے ہیں، یہ خیانت ہے۔ زیادہ کھل کر نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ ہر مجلس، ہر ذکر سب تک رسائی ہے۔ تھوڑے تھوڑے اشارے کرو تاکہ ذوق و شوق اور جستجو ہو تو خود تلاش کرو۔ انسان جب خود تلاش کرتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے۔ بہت سی ایسی امانتیں ہیں جس میں خیانت کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں۔ نبی نے اپنے اس جانثار صحابی کو دکھلایا، بتلایا، نام بتلایا، بجلی چمکی، چہرہ دکھلایا کہ یہ امانت ہے، اپنے ہی تک رکھنا۔ اس نے امانت داری سے کام لیا، کبھی نام ظاہر نہیں کیا۔
شہزادی نے اس منظر کو دیکھا ہے۔ پیغمبر کا وقت آخر ہے، پیغمبر لوگوں سے کہہ رہے ہیں لاؤ قلم کاغذ لاؤ کچھ لکھ دیں، نہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ شہزادی اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، یہ ہم لشکر بنا کر بھیج رہے ہیں، اس میں جاؤ، ہم نہیں جانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ شہزادی دیکھ رہی ہیں، یہ مخالفت رسول ہو رہی ہے، یہ رسول کا کہنا نہیں مانا جا رہا ہے۔ شہزادی دیکھ رہی ہیں، نبی بستر علالت پہ ہیں، کہا ہمارے بھائی کو بلاؤ، لوگ اپنے اپنے باپ کو بھیج رہی ہیں۔ رسول کہہ رہے انہیں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جانشین کو بلاؤ، ہمارے بھائی کو بلاؤ، اور لوگ علی کو نہیں بلا رہی ہیں، وہ اپنے بابا کو بھیج رہی ہیں، وہ اپنے بابا کو بھیج رہی ہیں۔ شہزادی اس منظر کو دیکھ رہی ہیں۔ شہزادی نے بڑے ظلم و ستم جو ہے دیکھے ہیں مدینے والوں کے، بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں، بہت اذیتیں دی گئی ہیں، بہت ستایا گیا ہے۔ یہ نبی کے دور کے واقعات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نبی کی اکلوتی بیٹی نے دیکھا کہ اگر علی کو بلایا جا رہا ہے تو لوگ علی کو نہیں بلا رہے ہیں، اپنے باپ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ مخالفت نبی کے سامنے، قلم کاغذ لاؤ، نہیں دیا جا رہا ہے، قرآن کافی ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دم تو محبت کا بھرتے ہیں، نام تخلید کا لیتے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے۔ ہمیں سب آتا، ہمیں آپ کی وعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کے سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس سب ہے۔ شہزادی نے دیکھا، اور جب اس منظر کو دیکھا ہے تو شہزادی نے اسی اعتبار سے مظاہرہ کیا ہے۔ نبی کے بعد اگر باغ فدق چھینا گیا ہے، نبی کے بعد اگر خلافت علی چھینی گئی ہے، نبی کے بعد اگر حکومت علی چھینی گئی ہے، نبی کے بعد اگر علی کو تنہا کر دیا گیا ہے، تو شہزادی نے دیکھا ہے۔ اب اس دیکھنے کے بعد شہزادی کا کردار کیا ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس راہ پہ ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ دربار میں کون قابض ہے؟ وہی لوگ جنہوں نے نبی کو ستایا ہے۔ دربار پہ کون قابض ہے؟ وہی گروہ جس نے علی کو دور رکھنا چاہا ہے، جنہوں نے قرآن کا سہارا لیا، ہمارے لیے قرآن کافی، جنہوں نے محبت کا سہارا لیا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر مدینے سے باہر نہیں جا سکتے، وہی لوگ قابض ہیں۔ حکومت غصب کر لی گئی، فدق غصب کر لیا گیا، حق محبت غصب کر لیا گیا، اجر رسالت غصب کر لیا گیا، یہاں پہ حاضری دیتے ہی نہیں، یہاں سے محبت کرتے ہی نہیں، ان کی شان و منزلت سمجھتے ہی نہیں، دربار پہ قابض ہیں۔ شہزادی دربار میں گئی ہیں، جانے کے بعد کیا کیا ہے، کہاں پہ گئیں؟ ہم اور آپ تو کہتے ہیں نا کہ اپنے مجمع میں ہم پڑھیں گے، غیر کے مجمع میں نہیں جائیں گے، ہمیں ان سے تعلقات رکھنا ہے، ان کی طرف تو ہم دیکھنے والے بھی نہیں ہیں۔ جس مظلومہ نے ان تمام حالات کو دیکھا ہے، انہی کے دربار میں مظلوم بیٹی گئی ہے۔ جانے کے بعد کیا کیا؟ خطبہ فدق، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے،
اس پہ غور و فکر کیجئے، اس پہ تحقیق کیجئے، اس کے مطالب میں اترنے کی کوشش کیجئے۔ یہ کون بیٹی خطبہ فدق دے رہی ہے؟ یہ وہ بیٹی ہے جس کے بابا کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، جس کے گھر میں وحی آتی رہی ہے۔ وہ بیٹی دربار میں خطبہ فدق دے رہی ہے۔ خطبہ فدق اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ جیسے قرآن میں سارے مفاہیم جمع کر دیے گئے ہیں، ایسے نبی کی اکلوتی بیٹی نے خطبہ فدق میں سب کچھ بیان کر دیا ہے، سب کچھ بیان کر دیا۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے، جو 23 سال میں قرآن نازل ہوا تھا وہ چند لمحوں میں دربار میں جو ہے جناب سیدہ نے سنا دیا دربار میں۔ اور اس کے بعد حاکموں سے بھی خطاب کیا ہے، اور دربار میں جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے بھی شہزادی نے خطاب کیا ہے۔ شہزادی نے عوام کی طرف رخ کر کے کہا، جو دربار میں بیٹھے تھے، کہا تم لوگوں نے قرآن پڑھا ہے؟ عظمت قرآن، ہر بات قرآن سے پیش کر رہی ہیں۔ کہا تم لوگوں نے قرآن پڑھا؟ قرآن نور ہے، حکمت ہے، ہدایت دیتا ہے، نجات دیتا ہے، روشن دلیل ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، معجزہ ہے۔ تم لوگوں کو تو اللہ نے قرآن میں خیر امت کہا ہے، دعوت عمل دے رہی ہیں، انہیں بیدار کر رہی ہیں، انہیں جھنجھوڑ رہی ہیں۔ تم تو خیر امت ہو، قرآن تم نے پڑھا ہے، تمہیں خیر امت کہا گیا ہے۔ تمہارا کام یہ تھا نیکیوں کی ہدایت کرنا تھا، تم خاموش بیٹھے ہو۔ تمہیں اچھائیوں کی طرف دعوت دینا تھا، تم خاموش بیٹھے ہو۔ تمہیں واجبات پہ ادائیگی کرنی تھی، تم خاموش بیٹھے ہو۔ تمہیں حرام سے روکا گیا تھا، تم کہاں ملوث ہو رہے ہو۔ تمہیں مستحبات اور سنت کی جانب راغب کیا گیا تھا، کہاں بیٹھے ہو۔ یہ بی بی قرآن سنا رہی ہیں، تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ واجبات اس میں رکھے گئے، مستحبات اس میں رکھے گئے، کیوں نہیں عمل کر رہے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ حدیثوں میں آیا ہے، دیکھیں جو لعنت کا مستحق ہے اسے کوئی لعنت سے بچا نہیں سکتا۔ یہ بات حق ہے اور 100% ہے کہ جو لعنت کا مستحق ہے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حدیث میں آیا ہے بہت سے ایسے قاری قرآن ہیں جو قرآن پڑھیں گے تو قرآن ان پہ لعنت کرے گا۔ کیوں لعنت کرے گا؟ قرآن پڑھ رہے ہیں اور لعنت ہوگی؟ حدیث ہے، پیغمبر کی حدیث ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن ان پہ لعنت کرے گا۔ ہم تو ثواب کے لیے پڑھ رہے تھے، ہم تو فکروں کو نورانی بنانے کے لیے پڑھ رہے تھے، ہم دل کو منور کرنے کے لیے پڑھ رہے تھے، ہم تو اپنے گھر میں رحمتوں برکتوں کے لیے پڑھ رہے تھے، ہم تو اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے پڑھ رہے تھے۔ قرآن، بہت سے ایسے لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان پہ لعنت کرے گا۔ شہزادی نے خطبہ فدق میں دربار مدینہ میں یہی فرمایا ہے، جو بیٹھے ہوئے تھے مخاطب ہو کے فرماتی ہیں تم لوگوں نے قرآن پڑھا ہے؟ کتنے واجبات ہیں، کیوں بھول گئے؟ کتنے محرمات ہیں، کیوں بجا لا رہے ہو؟ کتنی سنتوں کے لیے کہا گیا ہے، کیوں چھوڑے بیٹھے ہو؟ کس کی محبت کے لیے کہا گیا تھا، کیوں ساتھ نہیں دیتے؟ قرآن میں تو سب کچھ ہے،
اہل بیت سے محبت کے لیے کہا گیا ہے، امام وقت کی اطاعت کے لیے کہا گیا ہے، ہادی کے ساتھ چلنے کے لیے کہا گیا ہے، خدا رسول کی اطاعت کے لیے کہا گیا ہے، ان سے محبت کے لیے کہا گیا ہے، امام کے پیچھے چلنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کیوں نہیں مان رہے ہو؟ شہزادی نے جھنجھوڑا، شہزادی نے انہیں بتلایا، اور جب انہیں جھنجھوڑا تو یہ اتنے بیدار ہوئے کہ انہوں نے پہلی میٹنگ میں یہ پاس کیا کہ ساری حدیثوں کی کتابوں کو جلا دیا جائے۔ خلافت چھینی جا چکی ہے، فدق غصب کیا جا چکا ہے، اب یہ کام ہو رہا ہے کہ جتنی حدیث ہے، ابھی تو رسول اللہ کا زمانہ تھا، ابھی تو حدیث مولا نہیں آئی ہے۔ بھئی معصوم کے زمانے کا کردار یہی ہے کہ جب تک ایک معصوم ہے تب تک دوسرا معصوم عوام کے سامنے علی اعلان تبلیغ کے لیے نہیں آتا۔ ایک معصوم ہے، وہی بیان دے گا، وہی احکام جاری کرے گا، وہی مسئلے مسائل بیان کرے گا، وہی حالات کو دیکھے گا، دوسرا معصوم خاموش رہے گا۔ ابھی تو رسول اللہ کا دور تھا، ابھی تک جو حدیثیں ہیں وہ تو صرف حدیث نبوی ہوگی، ابھی تو حدیث علی نہیں آئی، حدیث فاطمہ نہیں آئی، حدیث مولا حسن نہیں آئی، حدیث مولا حسین نہیں آئی۔ اب تو ہمارے سامنے 14 معصومین کی حدیثیں ہیں، لیکن جس دور سے یہ واقعات میں بیان کر رہا ہوں اس دور میں تو فقط و فقط حدیث رسول ہی ہے۔ لیکن رسول اللہ نے اپنے زمانے میں سب کچھ بیان کر دیا تھا، ہر موضوع پہ رسول اللہ نے کلام کیا ہے، کوئی گوشہ نہیں چھوڑا ہے، کوئی موضوع تشنا نہیں رکھا ہے، ہر موضوع، ہر محل، ہر فضائل، ہر مناقب، ہر مسئلہ، ہر احکام سب بیان کر دیا ہے۔ ساری حدیثیں ہیں۔ شہزادی دربار میں کھڑے ہو کر انہوں نے تو ابھی اپنے بابا کی خدمات بیان کی ہیں کہ تم لوگ گمراہیوں میں تھے، میرے بابا نے نکالا ہے، تم لوگ ظلمتوں میں تھے، میرے بابا کا کرم تم پر ہوا ہے، تم لوگ قرآن سے ناواقف تھے، میرے بابا نے قرآن سکھایا ہے۔ دربار میں شہزادی بیان فرما رہی ہیں، جھنجھوڑ رہی ہیں۔ کتنا اثر ہوا؟ یہ نبی کی بیٹی دربار میں قرآن نہیں سنا رہی ہیں، بلکہ اپنے بابا کے زمانے میں جن لوگوں نے کہا تھا قرآن کافی ہے، انہیں ان کی اوقات دکھلا رہی ہیں۔ ابھی 1-2 ہفتہ ہوا ہے، میرے بابا کے سامنے کہہ رہے تھے قرآن کافی ہے، آج اتنا بدل گئے، یہ بی بی دربار میں قرآن کے لہجے میں قرآن کی تعلیمات پہنچا کے انہیں ان کی اوقات دکھلا رہے ہیں کہ دیکھو قرآن اگر کہیں ملے گا تو اہل بیت کے ہاں ملنے والا ہے، اسے کہیں اور نہیں تلاش کرنا۔ کل کہا تھا، آج ہم سنا رہے ہیں، جب ہم سناتے ہیں تو سر جھک جاتا ہے، سب کے دربار میں سر جھکے ہوئے ہیں، جھنجھوڑ کر گئی ہیں، بیدار کر کے گئی ہیں، اور یہ بیدار ہوئے، فوراً رائے مشورہ ہوا ساری حدیثیں جو ہے جمع کرا لی جائیں، مدینے میں جتنے لوگوں کے پاس حدیث رسول ہے سب کو جمع کرا لو، جتنے حافظ قرآن ہیں، جتنے حافظان حدیث ہیں، ان کے اوپر پابندیاں لگا دی گئیں، حدیث نہیں بیان کرنا۔ جیسے دور تو اپنی تاریخ دہراتا ہے نا، ہر دور اپنی تاریخ دہراتا ہے۔
शहजादी के ज़माने में, मौला अली के ज़माने में पाबंदी लगा दी गई, कोई हदीस बयान नहीं करेगा। जिसके पास हदीस है ला के जमा कर दे, दरबार में जमा कर दे, कोई बयान नहीं करेगा। जो बयान करेगा कैद खाने में कैद कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, लूट लिया जाएगा। यही आज सऊदी अरब में भी हो रहा है। सऊदी अरब में अभी फरमान जारी हुआ है और सरकारी तौर पे ये जारी हुआ है कि हदीस रसूल की कोई वैल्यू नहीं है। वो मुसलमान जो हर मरहले पे हदीस पेश करता था कि हम ये काम कर रहे हैं हदीस के ज़रिए, हम जो वज़ू कर रहे हैं तो हदीस में ऐसे मिलता है, हम जो नमाज ऐसे पढ़ रहे हैं हदीस में ऐसे मिलता है, हम जो हज कर रहे हैं हदीस में ऐसे मिलता है। सरकारी तौर पे ऐलान हो गया हदीस रसूल की कोई औकात नहीं है, हदीस रसूल नहीं मानी जाएगी। और उसके बाद कुछ दिन के बाद ये हुआ कि आप कोई जो है तबलीग करने वालों को जो है किसी को हक़ नहीं है। अभी 300 वहाँ पकड़े गए हैं कि तुम्हें तबलीग करने का हक़ नहीं है। वही हो जो हम कहें। यही जनाब ज़हरा के दौर में हुआ। दरबार में बीबी ने खुतबा दिया, झिंझोड़ा बेदार किया, इन्होंने फ़ौरन हुक्म जारी किया जितनी हदीसें हैं सबके यहाँ से जमा करा लो, दरबार में रखो। जितने हाफिज़ान हदीस हैं उन पर पाबंदी लग गई, कोई हदीस बयान नहीं करेगा। ये जुल्म व सितम जमा कर ली गई। उसके बाद इन हदीसों को जला दिया गया। जो लोग हदीस रसूल जला सकते हैं वही लोग दरे अहले बैत भी जलाते हैं। अगर मुसलमान बेदार हो जाए तो फिर दरे अहले बैत न जलता। लेकिन ये भी देखिए कुदरत खुदा कि जिन्होंने कहा कुरान काफ़ी है वो भी परेशान नज़र आए। जिन्होंने कहा कि हदीस रसूल पर बैन लगेगा, हम अपने एतबार से मुरतब करेंगे, इसलिए कि अलग अलग रावी हैं तो अलग अलग बातें नज़र आ रही हैं। ये कहे कि हदीस रसूल को जो है सारी हदीस की किताबों को जला दिया गया और 80-90 साल तक हदीसों पे पाबंदी रही। 80-90 साल तक। अब अहकाम ले कहाँ से, पैगाम ले कहाँ से, मसाइल हल कहाँ से किए जाएं? सब तो जला बैठे हैं। अब जब ये हुकूमत पे बैठे तो हर मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं। इस्लाम इसीलिए अपना दामन और फ़िक्र वसी रखता है कि जिसको आना है वो आए। यहाँ मसाइल हल करने के लिए कमी नहीं है। इस्लाम के यहाँ कमी नहीं है कि अगर तुम टेक्नोलॉजी दौर में आ रहे हो तो इसका जवाब हमारे पास नहीं है। नहीं, इस्लाम के पास हर एक का जवाब है, यहाँ कमी नहीं है। जो भी मसाइल लेकर आओ, आज से 1000 साल पहले का लेकर आओ उसका भी जवाब मिलेगा, आज के मसाइल लेकर आओ उसका भी जवाब मिलेगा, 1 साल बाद के मसाइल लेके आओ उसका भी जवाब मिलेगा। इस्लाम का दामन बड़ा वसी है। आओ, जिस मज़हब व मिल्लत से ताल्लुक़ रखते हो आओ, जिस नज़रियात के हो आओ, तुम्हारी तौहीद कैसी है आओ हम बताएंगे, तुम्हारी रिसालत का ईमान कैसा है हम बताएंगे, तुम्हारे मसले मसाइल कैसे हम बताएंगे। हुआ क्या? अब हुआ ये कि जब ये खिलाफत पे बैठ गए तो यहूदी आ रहे हैं, नसरानी आ रहे हैं, हमें ये जवाब चाहिए। अब सारी हदीस रसूल तो जला बैठे हैं, जवाब कहाँ से दें? और यहूदी और नसरानी जो हैं वो हमसे पहले के हैं, उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ रखा है। हम जो है अपने को सुधारना कम चाहते हैं,
لیکن آگے جو فائدہ نظر آتا ہے اس کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں. ہمیں پتہ چل جائے کہ 1 سال کے بعد ہمیں یہ فائدہ ہوگا تو ابھی سے لگے رہیں گے. یہودی اور نصارہ یہ سب اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کون آنے والا ہے، کون ان کی جگہ پہ ہوگا، کون ہدایت کرے گا. سب شوق رکھتے تھے، اشتیاق رکھتے تھے، آرزو رکھتے تھے کہ ان سے ملیں گے. تمنا لیے بیٹھے تھے کہ نبی سے ملیں گے، نبی کے خلیفہ سے، جانشین سے ملیں گے. چنانچہ آئے. ہم نے یہ ایسا پڑھا ہے، ہمارے پاس یہ سوال ہے، اس کا جواب. اب حدیث رسول تو جلا بیٹھے ہیں، قرآن تو آتا جاتا نہیں ہے، بیٹھ گئے ہیں. اب اگر ان کے سامنے الٹا سیدھا کہیں تو وہ کہیں گے نہیں بھائی تم حقدار نہیں ہو، ہم نے تو اپنی کتابوں میں ایسا پایا ہے، تمہارا جواب صحیح نہیں لگ رہا ہے. تو یہ مجبوراً جو ہے وہ مولا علی کو بلاتے تھے اور علی دربار میں جاتے تھے اور مسئلے مسائل حل کر کے آ جاتے تھے. یہ واقعہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر کوئی بھی ہمیں اسلام سیکھنے کے لیے، اسلام سمجھنے کے لیے، اسلامی مسائل حل کرنے کے لیے بلائے تو ہمیں اس کے نظریات سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی تم نصیری ہو، تم یہودی ہو، تم نصارہ ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، تم بدھسٹ ہو، ہم تمہارے سوال کا جواب نہیں دیں گے. نہیں، اگر وہ اسلام کے بارے میں پوچھے تو ہم خوشی خوشی آگے بڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم سمجھو گے تو ہمارے تک آ جاؤ گے. چنانچہ علی جاتے تھے، مسائل کا حل بیان کرتے تھے. جو دربار میں آتے تھے ان کے بھی مسائل حل کرتے تھے اور جو دربار میں بیٹھے تھے ان کے بھی مسائل حل کرتے تھے. ایک دفعہ ہوا یہ کہ ایک بندہ ایسا آیا، اس نے ایسے سوال رکھے کہ میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں. وہ ناراض ہو گئے، کم بخت یہ کیا فتنے کو دوست؟ کہاں میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں، کب میں رحمت الہی سے دور بھاگتا ہوں. یہ اور زیادہ گرم ہوئے، رحمت الہی سے دور بھاگتے ہو بدتمیز. اس نے کہا میں یہ کرتا ہوں، صاف صاف بیان کر رہا ہوں، آپ کو برا لگے میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں، میں رحمت الہی سے بھاگتا ہوں. اب جواب دو ہمارا، یہ ہے کیا فتنہ؟ یہ رحمت الہی ہے کیا؟ بعض لوگ جو ہے وہ کنویں کے میڈک کی طرح ہیں، سمجھتے ہیں بس یہی دنیا ہے، جتنا ہم نے پڑھ لیا بس یہی ہے، جتنا ہم نے سن لیا بس یہی ہے. یہ کنویں کے میڈک ہیں. ایسے ہی بیٹھنے والا بھی کنویں کا میڈک نظر آیا. کہا میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں تو یہ سمجھ لیتے بس ایک ہی فتنہ ہے، باقی تو فتنے کی قسمیں ہو ہی نہیں سکتی، باقی کسے فتنہ کہا گیا وہ تو ہے ہی نہیں، بس ایک ہی فتنہ ہے. رحمت سے دور بھاگتا ہوں، یہ ایک ہی چیز کو رحمت سمجھ رہے ہیں. کہا میرے سوال کا جواب دو. اب یہ ناراض ہو رہے ہیں، مارو اسے، ڈال دو، قتل کر دو. فتنے کو دوست رکھتا ہے، رحمت الہی سے بھاگتا ہے. اتنے میں مولا علی دربار میں آ گئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہا ابو الحسن یہ فتنے کو دوست رکھتا ہے، یہ رحمت الہی سے بھاگتا ہے. مولا علی نے کہا ٹھیک کہتا ہے. دیکھیں حق پرست جو ہے تھوڑے ہی ہوتے ہیں. اس کو جو ہے مولا نے ساتھ دے دیا، کہا یہ جوان صحیح کہہ رہا ہے، یہ فتنے کو دوست رکھتا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، یہ رحمت الہی سے بھاگتا ہے، صحیح کہہ رہا ہے. تم اسے
سزا دینے کے لیے تیار ہو رہے ہو، قتل کرنے کے لیے۔ ارے اس کے سوال کا جواب دو، کہا آپ ہی مشکل آسان کریں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن میں ہے المال والبنون فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ یہ مال سے بھی محبت کرتا ہے، اولاد سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس کا سوال صحیح ہے کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسے قرآن فتنہ کہہ رہا ہے مال اور اولاد کو، اسی سے میں محبت کر رہا ہوں۔ صحیح کہہ رہا ہے، اسے بتاؤ۔ رحمت الہی سے بھاگتا ہے، کہا صحیح ہے۔ بارش جب ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے رحمت الہی نازل ہو رہی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو ہر آدمی بچنا چاہتا ہے، بھاگتا ہے بھیگ نہ جائیں۔ تو دربار میں علی نے بتلا دیا کہ حق تو غصب کر سکتے ہو، علم کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ تم حدیثیں جلوا دو، تم خلافت چھین لو، لوگوں کو دور کر لو، لیکن جس کے پاس علم ہوگا وہ عالم کے پاس آئے گا، اور جو عالم کے پاس آئے گا اسی کو نجات ملے گی۔ یہ ہر زمانے کا فارمولہ ہے۔ اب اگر آج کے زمانے میں تم عالم کے پاس آ رہے ہو تو سوالوں کا جواب مل جائے گا، عالم کے ہوتے ہوئے کسی اور کے پاس جا رہے ہو تو بھٹکتے رہو، تڑپتے رہو۔ اپنی نگاہ میں تم سمجھ رہے ہو ہم واجب ادا کر رہے ہیں، اپنی نگاہ میں سمجھ رہے ہو ہم عبادت کر رہے ہیں، اپنی نگاہ میں سمجھ رہے ہو ہم نیکی کر رہے ہیں۔ تمہارے سمجھنے میں عبادت نہیں ہے، تمہارے سمجھنے کو واجب نہیں کہا گیا، تمہارے سمجھنے کو نیکی نہیں کہا گیا ہے۔ نیکی وہ ہے، عبادت وہ ہے، واجب وہ ہے جو خدا رسول نے کہا ہے، اس کو ویسے ہی بجا لانا ہے۔ یہ مدینے والوں کی طرح نہ ہو جاؤ، دشمنان اہل بیت کی طرح نہ ہو جاؤ، قرآن کافی ہے، ہم سب کو کر لیں گے، نہیں، کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ جیسے وہ آتے رہے ایسے تمہیں بھی آتے رہنا ہے۔ یہ بی بی فاطمہ دربار میں خطبہ فتح نہیں دے رہی تھیں، یہ ایسی ضرب چل رہی تھی، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ علی میدانوں میں ضرب چلاتے تھے، اہل بیت کے گھر کی خواتین جو ہے درباروں میں ضرب چلاتی تھیں۔ میدان جنگ میں جو ضرب چلتی تھی اسے ذوالفقار حیدری کہا جاتا تھا۔ درباروں میں جو خواتین نے خطبے دیے ہیں یہ بھی ضرب ہے، اس کو خطبہ کہا جاتا ہے۔ کہیں خطبہ فاطمہ ہے، کہیں خطبہ زینب ہے۔ ایک صلوات بر محمد علیہ محمد۔ اگر فاطمہ مدینے کے دربار میں گئی ہیں تو امامت کے دفاع کے لیے گئی ہیں، اگر زینب دربار شام میں گئی ہیں تو امامت کے دفاع کے لیے گئی ہیں، امامت کے وقار کو بچانے کے لیے گئی ہیں، معرفت امام بیان کرنے کے لیے گئی ہیں۔ علی کے گلیوں میں رسیوں کا پھندا ڈالا گیا تھا، ہاتھ چھینا گیا تھا، بی بی ولایت علی کو بچانے دربار میں گئی ہیں، خطبہ دیا ہے۔ یہ خطبہ بڑا کارگر رہا، آج بھی ہیبت طاری ہے۔ جناب زینب دربار شام میں، دربار کوفہ میں جو گئی ہیں، یہ امام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے گئی ہیں۔ کسے تم لوگوں نے شہید کیا ہے؟ چھپنے نہیں دوں گی، بیان کروں گی۔ خطبوں کے ذریعے سے زینب نے وہ کوہرام مچا دیا کہ اسی شام میں انقلاب آیا ہے، کوفے میں انقلاب آیا۔ کوفے میں انقلاب یہ آیا کہ اہل حرم کو جلدی رہا کر دیا گیا کہ بھائی ایک معاملہ ہم سے سنبھلے گا نہیں، لوگ اب بیدار ہو رہے ہیں، انہیں بھیجو، شام بھیجو۔
اور ابن زیاد نے جو ہے جلدی جلدی رہائی دے کے شام بھیج دیا۔ یہ خطبہ زینب کا اثر تھا۔ شام میں یزید کے دربار میں جناب زینب نے خطبہ دیا ہے۔ جب خطبہ دیا ہے تو اسی دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا یہ ہمیں لہجہ علی کہاں سنائی دے رہا ہے؟ کیا دربار میں علی آ گئے؟ تو بتلایا کہ علی نہیں آئے ہیں، یہ علی کی بیٹی ہے جو خطبہ دے رہی ہے۔ یہ دربار میں علی کی بیٹی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے سامنے اہل بیت کا وہ کردار ہے جو دشمنوں کے دربار میں بھی حق بیانی کر رہی ہیں۔ ان سے بڑے دشمن تو آج کوئی نہیں ہے بھائی، جو کھل کر اظہار نہیں کر رہا ہے دشمنی ہے اہل بیت کا، ہم اس کے ساتھ ہیں، تبلیغ کریں گے، پیغام پہنچائیں گے، اہل بیت کا ذکر وہاں تک پہنچائیں گے۔ اگر تم کھل کے اہل بیت کی مخالفت کرو گے تو ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں، لیکن اگر کھل کے اہل بیت کی مخالفت نہیں کر رہے ہو، چاہے جس مذہب و ملت پہ ہو، چاہے جس عقیدے پہ ہو، ہمارے لیے راہ ہموار ہے۔ مولا علی کا کردار ہمارے سامنے ہے، رسول اللہ کا کردار ہمارے سامنے ہے، شہزادی فاطمہ کا کردار ہمارے سامنے ہے، مولا حسن کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ سارے کردار تو آپ کے سامنے ہیں، سب کچھ آپ سنتے ہیں مجلسوں میں آ کے، عمل کیوں نہیں ہے؟ اسی مدینے میں شام سے سیکھا سکھایا پڑھا پڑھایا بندہ جو ہے بھیجا گیا۔ کہاں بھیجا گیا؟ مدینے بھیجا گیا، جاؤ مولا حسن کی شان میں گستاخی کر کے آؤ۔ دشمنان اہل بیت شام میں پالے جاتے تھے، ان کی تربیت کی جاتی تھی اور اس کے بعد بھیجے جاتے تھے۔ آیا مولا حسن کے سامنے پہنچا اور شان میں گستاخیاں شروع کر دیں۔ امام سنتے رہے۔ امام نے کہا لگتا ہے بھوکے ہو، کھانا کھلا دوں؟ مسافر لگتے ہو، پیسے کی کمی ہے، پیسہ دے دوں؟ اب وہ گالیاں بک رہا ہے، یہ اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ تم تو مدینے والے نہیں لگ رہے ہو، مسافر لگ رہے ہو، لگتا ہے بھوکے ہو تو ہم کھانا کھلا دیتے ہیں، پریشان لگ رہے ہو تو ہم پیسہ دے دیتے ہیں، تمہاری پریشانی دور کر۔ اب وہ سوچنے میں مجبور ہو گیا، ہیں کون آپ؟ کہا جس کی شان میں گستاخی کر رہے ہو وہی ہوں۔ اب وہ بندہ یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ مولا آج سے پہلے تک میں آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ یہ دشمن کیوں تھا؟ کیا امام نے اس کا کوئی حق مارا تھا؟ کیا امام نے اسے نفرت سے دیکھا تھا؟ کیا امام نے اسے بھگایا تھا؟ کیا امام نے اس کی شان میں گستاخی کی تھی؟ نہیں، یہ تربیت کا اثر تھا، یہ پالنے اور پوسنے کا اثر تھا، یہ کھلانے اور پلانے کا اثر تھا، یہ دربار میں پالنے والوں کا اثر تھا کہ دشمن تھا۔ کہنے لگا مولا آج سے ہم سے بڑا کوئی آپ کا دشمن نہیں تھا، لیکن آج میں آپ کا اخلاق دیکھ کر اتنا چینج ہو رہا ہوں کہ اب مجھ سے بڑھ کر آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے سامنے کردار ہے یا نہیں؟ تو آیا ہم اس کردار پہ نہیں چل سکتے؟ ہم تو محبان اہل بیت ہیں۔ اگر کوئی آ رہا ہے سوال لے کر، کوئی اگر ہماری طرف مائل ہو رہا ہے، کوئی اب نرم گوشہ رکھ رہا ہے، کوئی اہل بیت کے فضائل کی تلاش میں ہے، کوئی در اہل بیت پہ آنا چاہتا ہے، تو ہمارا دامن وسیع ہے، آ جاؤ۔ اس لیے کہ ہمارے سامنے کردار اہل بیت ہے۔ اتنے ظلم ڈھانے کے بعد اہل بیت نے ہدایت کے سارے راستے کھولے ہیں۔ بس عزاداران زہرا سیدہ کتنا ستائی گئیں، بابا کے آخری زمانے میں بھی ستائی جا رہی ہیں، لیکن شہزادی برداشت کر رہی ہیں۔
دیکھ رہی ہیں حالات کو، پورے حالات کو دیکھ رہی ہیں، ایک لوتی بیٹی منظر کو دیکھ رہی ہے، میرے بابا کی نافرمانی کی جا رہی ہے، میرے بابا کے حکم کی مخالفت کی جا رہی ہے، میرے بابا کی خواہشوں پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ جب انہی لوگوں کو دربار میں دیکھا ہوگا سیدہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم اپنے محراب میں اپنے منبر پر اسی کو دیکھیں جو حق پرست ہو، ہم اسی کی قیادت میں آگے بڑھیں جو تعلیمات اہل بیت دے رہا ہو، جو تعلیمات اہل بیت کے خلاف چل رہا ہے اور وہ ہمارے محراب و منبر پہ آ جائے، ہماری قیادت کے لیے آ جائے، تو اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا اہل بیت پر۔ سیدہ نے کیسے برداشت کیا؟ تاریخ بتلاتی ہے کہ جناب سیدہ جب دربار میں گئی ہے تو سر کے بال سیاہ تھے، لیکن جب سیدہ دربار سے واپس آئی ہیں تو سر کے بال سفید ہو چکے۔ ہائے سیدہ، اتنا زیادہ غم! جناب سیدہ کیسے زندہ رہیں؟ دن ہے تو روتی ہیں، رات ہے تو روتی ہیں، بابا کو بھی روتی ہیں، شوہر کے لیے بھی رو رہی ہیں، امامت کے دفاع کے لیے بھی رو رہی ہیں۔ اسی روتے روتے میں ایک دن جناب سیدہ نے مولا علی سے کہا، ابو الحسن ہم نے سنا ہے مدینے والے سلام نہیں کرتے۔ ابو الحسن نے کہا، شہزادی معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے، میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا۔ امام وقت کی نصرت کیسے کی جاتی ہے، امام وقت کا ساتھ کیسے دیا جاتا ہے؟ علی کی بیوی نے بتلایا، نبی کی بیٹی نے بتلایا، سارے مصائب بھول گئیں شہزادی۔ فرماتی ہیں، ابو الحسن آپ خاطر خواہ نہ ہو، یہ مدینے والے اگر سلام نہ کریں تو رنجیدہ نہ ہو، آپ تو وہ ہیں کہ اللہ سلام کرتا ہے، ملائکہ سلام کرتے ہیں، انبیاء سلام کرتے ہیں، جن و انس سلام کرتے ہیں، ارے ان کے سلام کی اوقات ہی کیا ہے؟ آپ کو تو مومنین سلام کرتے ہیں، آپ کو اللہ والے سلام کرتے ہیں۔ امام وقت کو دلاسا دے رہی ہیں، حوصلہ دے رہی ہیں۔ عزادارو، جناب زہرا مصیبتوں کا سامنا کرتے کرتے زندگی کم ہو رہی ہے۔ وہ تکلیف جو پسلیوں کو توڑ کر دی گئی، وہ تکلیف جو در زہرا جلا کر دی گئی، وہ تکلیف جو محسن کو شہید کر کے دی گئی، سیدہ 90 دن کیسے زندہ رہیں، 95 دن کیسے زندہ رہیں؟ عزادارو ذرا کبھی سوچا کرو کہ پسلیاں کتنی اذیت پہنچاتی ہوں گی، لیکن اسی حالت میں سیدہ امام وقت کا ساتھ دے رہی ہیں۔ میری ذات سے امام وقت کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، یہاں تک تو ملتا ہے نا۔ آپ نے سنا ہے کہ جب علی غسل دے رہے تھے تو غسل دیتے دیتے علی روئے۔ یہ علی کیوں روئے؟ کا ہاتھ وہاں پہنچا جہاں ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھیں۔ علی کیوں رو رہے ہیں؟ ارے سیدہ نے ہمیں بتایا نہیں، یہ فاطمہ کا صبر تھا جو نصرت امام کر رہا تھا۔ ارے کہیں میری اذیت کی وجہ سے علی پریشان نہ ہو جائیں۔ لو عزادارو، کئی ایسے میتیں ہیں جس پہ جو ہے غسل دینے والے روئے۔ ایک تو مدینے میں فاطمہ کی میت ہے کہ جب علی غسل دے رہے تھے تو بڑے تیز آواز سے روئے۔ اہل بیت کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی میں علی کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے غسل دیتے ہوئے روئے۔ ایک غسالہ
جو شام میں ہے، جو سکینہ کو غسل دے رہی تھی، وہ بھی غسل دیتے دیتے روئی۔ سید سجاد سے پوچھا، اے مولا، اس بچی کو کون سی بیماری تھی؟ کا بیماری نہیں تھی، بلکہ یہ تازیانے تھے، یہ درے تھے، جس کی وجہ سے کپڑے زخموں سے پیوستہ ہیں۔ عزادارو، سیدہ نے کتنے مصائب برداشت کیے ہیں، کس صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ جب وقت آخر آیا تو گھر کی صاف صفائی کی، کھانا پکایا، بچوں کو نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، مسجد بھیج دیا۔ اپنی کنیز سے کہتی ہے، میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک آواز آتی رہے سمجھنا زندہ ہوں، جب یہ آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا میں دنیا سے جا چکی۔ جب میرے بچے آئیں تو پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، اس کے بعد میرے انتقال کی خبر دینا۔ بچے آئے، اسما نے کھانا لگایا، بچوں نے کہا ماں کہاں ہے؟ کہا حجرے میں آرام کر رہی، بچوں کھانا کھا لو۔ کہا نہیں، میں تو ماں کے ساتھ کھاؤں گا۔ عزادارو، اسما سے رہا نہ گیا، بتایا۔ بچے دوڑے ہوئے مسجد میں آئے۔ جب علی کو یہ خبر ملی ہے کہ شریک حیات دنیا سے جا چکی، نبی کی بیٹی رخصت ہو چکی، تو تاریخ بتلاتی ہے کہ علی مسجد سے جب چلے تو کبھی بیٹھ جاتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، علی نے اپنی کمر پکڑی۔ یہ واقعہ کربلا میں بھی نظر آیا۔ مدینے میں علی جب فاطمہ کی شہادت سنتے ہیں تو بیٹھ گئے۔ کربلا میں جب عباس کی شہادت کو سنا، اکبر کی شہادت کو حسین نے سنا، تو کوہنیوں کے بل چلے، کمر پہ ہاتھ رکھا۔ حسین غریب ہو گیا، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو، علی آئے، غسل و کفن ہو چکا ہے، بس آخری زحمات ہیں، غسل و کفن ہو چکا ہے۔ مولا علی نے بچوں کو بلایا، آؤ بچوں، ماں کا دیدار کر لو۔ یہ اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہیں، یہ اہل بیت کے گھرانے میں نظر آئے گا کہ جو محبت کا اظہار زندگی میں تھا وہی اظہار محبت مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ جنازہ تیار ہے، آؤ بچوں، ماں کا دیدار کر لو۔ سارے بچوں نے دیدار کیا۔ حسین کھڑے ہیں، اے ماں جب تک بلاؤ گی نہیں حسین آئے گا نہیں۔ بندے کفن ٹوٹے، یا یوں کہہ دوں وہ ہاتھ جو علی کو سلام کے لیے نہ اٹھ سکے، زہرا نے بیٹوں کے لیے اٹھائے۔ میرے لال، لو حسین ماں کے کلیجے سے لگ گئے، کوہرام برپا ہو گیا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ علی سے کہو حسین کو ماں سے جدا کر دے۔ ارے تلاتم مچا ہوا ہے۔ شفیق باپ تھا، ماں کے میت سے بیٹوں کو محبت کے ساتھ ہٹایا۔ اے عزادارو، یہ مدینہ ہے، آؤ کربلا لے چلے۔ ایک بیٹی باپ کے لاشے سے چپٹی ہے، باپ ظاہراً نہیں ہے، شمر آگے بڑھا، محبت کا اظہار کجا۔ تازیانے چلے، تازیانے چلے، درے چلے، سکینہ کو جدا کیا گیا۔ بس عزادارو، یہ دیدار ہو گیا۔ اب میرے استاد نے یہ پڑھا کہ انہوں نے کتاب میں پڑھا کہ جنازہ فاطمہ کا کیسے اٹھا۔ ارے ظاہراً تو اعلان نہیں ہونا تھا، دو لوگوں کو بتانا تو نہیں تھا، بڑے مختصر سے لوگ تھے۔ جنازہ اٹھانے کے لیے کم سے کم 4-5 لوگ تو ہونے چاہیے، لیکن جنازہ ایسے نہیں اٹھا۔ میرے استاد نے پڑھا کہ فاطمہ اتنا لاغر ہو چکی تھی، فاطمہ اتنا کمزور ہو چکی تھی کہ
علی نے ان کو جنازے میں نہیں بلکہ ہاتھوں پہ اٹھایا، قبر میں لے کر آئے، رسول کا ہاتھ بڑھا، لاؤ میری امانت کو مجھے دے دو۔ علی شرمندہ ہے، اے رسول اللہ، جیسی امانت لی تھی اس کی حفاظت نہ کر سکا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین۔